الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں بتلائیں گے کہ شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مفلس، فقیر، مسکین آدمی حقیقتاً کون ہے۔ معزز سامعین، اولاً تو ہم لوگ اعمال صالحہ اور نیک اعمال سے دور ہیں، اور جو لوگ کچھ اعمال صالحہ اور نیک اعمال انجام دیتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے بندے نے جو نیکیاں کمائی تھیں وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گی، اور در حقیقت وہی شخص جو دنیا کے اندر بڑے اعمال کر کے جائے، نیکیوں کا ذخیرہ اللہ کی بارگاہ کے اندر لے کر کے جائے، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں، کچھ ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو جو نیکیوں کے برباد ہونے کا ذریعہ ہے، تو یہ آدمی نیکیوں کے اعتبار سے مالدار ہونے کے باوجود کل قیامت کے اندر مفلس اور نادار ہو جائے گا۔ چنانچہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے سنن ترمذی میں اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے صحیح مسلم کے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے رسول، ہم تو فقیر، نادار اور مسکین اور محتاج اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس میں کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس میں کوئی ساز و سامان نہ ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین آدمی، فقیر اور محتاج حقیقتاً وہ شخص ہے جو کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے گا تو نماز کا بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہوگا، روزوں کا بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہوگا، زکوٰۃ کا بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہوگا، یعنی نیکیوں کے انبار اس کے پاس ہوں گے۔ جو اس نے دنیا کے اندر اعمال صالحہ کیے ہوں گے وہ سب کی سب نیکیاں، وہ سب کے سب اعمال صالحہ ثواب بن کر اس کے پاس موجود ہوں گے، لیکن وہ جس طرح دنیا کے اندر نیک عمل کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، زکوٰۃ دے رہا تھا، ذکر و اذکار کر رہا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ ویاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، تو یہ شخص جو نیکیوں کے انبار لے کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر آیا تھا، اور دنیا جہان والے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شخص جنت کے بڑے درجات کے اوپر پہنچے گا اس کی نیکیوں کے انبار کو دیکھ کر کے، لیکن جب اس نے ان اعمال کا ارتکاب کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، یعنی لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہوگی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُقْعَدُ فَيُقْتَصُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ اللہ رب العالمین کی عدالت عالیہ قائم ہوگی،
اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان انصاف فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ شخص جس کے پاس نیکیوں کا انبار تھا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے گا، اور وہ لوگ جس کو اس نے برا بھلا کہا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھایا تھا، وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے، اور اللہ رب العالمین سے عرض کریں گے کہ الہ العالمین، آپ انصاف کرتے ہیں، انصاف کو پسند کرتے ہیں، ہمیں بھی آج انصاف چاہیے۔ ایک شخص کہے گا الہ العالمین اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر کے اس شخص کو دے دیا جائے جس نے اس کو گالی دی۔ دوسرا عرض کرے گا کہ الہ العالمین اس نے میرا ناجائز مال کھایا تھا، اس کو بھی کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ تیسرا عرض کرے گا الہ العالمین اس نے مجھ کو ناجائز مارا تھا، اس کو بھی کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ ایک عرض کرے گا کہ الہ العالمین اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، اس کو بھی کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اس طرح مظلوموں کو اس کی نیکیاں دی جاتی رہیں گی، اور نوبت یہاں آ پہنچے گی کہ اس کا جو نیکیوں کے انبار تھے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی مظلومین کھڑے ہیں، جس نے ان کو دنیا کے اندر ستایا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی انصاف دلایا جائے۔ اب اس کے پاس نیکیوں کا جو انبار تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ جب وہ نیکیوں کا انبار ختم ہو جائے گا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انصاف تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوگا۔ اب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے جن کے اوپر اس نے ظلم زیادتی کی تھی، جن کے اوپر جو ہے اس نے ناجائز طریقے پر جن کو ستایا تھا اور جن کے حقوق کی اس نے تلفی کی تھی، ان کے اوپر جو گناہ ہوں گے ان کے گناہ لے کر کے اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور یہ شخص اور جس کو دنیا جہان والے جنت کے بڑے درجات کا مستحق سمجھ رہے تھے، اس کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ یہ ہے میری امت کا مفلس ترین آدمی۔ حقیقت میں یہی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مفلس ہے، کہ جس کے پاس میں سرمایہ نیکیوں کا بہت تھا، لیکن دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچانے کے نتیجے میں وہ ساری نیکیوں کا انبار ختم ہو گیا، مزید دوسروں کے گناہوں کا انبار اس کے سر کے اوپر آ گیا، اور یہ شخص جہنم کا مستحق ہوا۔ تو معزز سامعین، یہ ہے امت کا سب سے مفلس ترین آدمی۔ تو جہاں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نیک اعمال کو انجام دیں، اچھے عمل کریں، وہیں ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نافرمانیوں سے بچیں، ظلم اور زیادتی سے بچیں، تو کسی دوسرے کے حق کو ماننے سے بچیں، کسی کو ناجائز ستانے سے بچیں، ورنہ جو یہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اعمال صالحہ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ کے اندر سب کارت ہو کر کے رہ جائیں گے، اور مظلوموں کو یہ ہماری ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، اور آخرکار ہم جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ تو جس طرح ہمیں کوشش اعمال صالحہ کی کرنی چاہیے، نیک اعمال انجام دینے کی کرنی چاہیے، اسی طرح اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہمارے اعمال صالحہ بچ جائیں، ان کی حفاظت رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے تو سارے کے سارے اعمال صالحہ ہمارے اکارت ہو چکے، اور ہمارا دامن اعمال صالحہ کی نیکیوں سے اور ثواب سے بالکل خالی ہو۔ اس لیے ہم اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ دیں کہ ہمارے اعمال کی حفاظت کیسے ہو جائے، تاکہ وہ ہمارے اعمال اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں، جنت کے اندر درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
اعمال صالحہ کی بھی توفیق عنایت فرمائے اور ان کی حفاظت کی بھی اللہ ہمیں توفیق میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔